بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ امام نسائی پر تشدد والا واقعہ جو ہے وہ درست تواتر سے نقل ہوا ہے سر. ہمیں بتائیں کہ دنیا میں کسی محدث نے آج تک امام نسائی کی شہادت کے واقعے کا انکار کیا ہو. اسماء و رجال کی کتابوں میں تواتر سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے. ان کی سندیں پھلانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تواتر سے جو چیزیں نقل ہوئی ہیں وہ اسی طریقے سے بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام نسائی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ایک واقعہ جس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں تھی کہ امام نسائی رحمہ اللہ کو اس لیے شہید کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اس واقعہ کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے. جب مرزا سے اس واقعے کی سند کا مطالبہ کیا گیا اس نے کیا جواب دیا وہ پہلے سنیں پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں. بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ امام نسائی پر تشدد والا واقعہ جو ہے وہ درست تواتر سے نقل ہوا ہے سر. ہمیں بتائیں کہ دنیا میں کسی محدث نے آج تک امام نسائی کی شہادت کے واقعے کا انکار کیا ہو. اسماء و رجال کی کتابوں میں تواتر سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے. ان کی سندیں پھلانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تواتر سے جو چیزیں نقل ہوئی ہیں وہ اسی طریقے سے بالکل ٹھیک ہے. جی کہتا ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کے واقعے کی کسی امام نے اس کا انکار نہیں کیا اور یہ واقعہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے. اس کا تواتر تو میں نکالتا ہوں. پہلے یہ جو بات ہے کہ کسی امام نے اس کا انکار نہیں کیا. ہم پوچھتے ہیں ہم اس رافضی سے پوچھتے ہیں کہ جن چیزوں میں ائمہ نے واضح انکار کیا تھا وہ تو نے تسلیم کر لی. امام جورقانی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ بنی حکم جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بندروں کی طرح اچھلیں گے، جس کا ترجمہ اس نے کیا بنو امیہ بندروں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر اچھل کود کریں گے. وہ تو امام جورقانی نے اس کو ضعیف قرار دیا تھا، یعنی انکار کیا تھا کہ یہ واقعہ ثابت نہیں. ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا تھا. وہ تو نے تسلیم کر لیا، وہ تو نے تسلیم نہیں کیا. لہذا یہ بہانے بازی چھوڑ دو کہ کسی امام نے اس کا انکار نہیں کیا. اب محدثین نے ائمہ نے اصول واضح کر دیے اور ان اصول اور قواعد کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر سند کے اندر مجہول لوگ موجود ہیں جن کا کچھ معلوم ہی نہیں کہ یہ واقعہ بیان کرنے والے کون ہیں، یہ روایت بیان کرنے والے کون ہیں، تو وہ واقعہ کیسے، وہ سند کیسے صحیح ہو سکتی ہے. امام نسائی رحمہ اللہ کے شہادت کے واقعے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں یہ موجود ہے کہ ہمارے بعض مشائخ نے بیان کیا، یعنی ہمارے بعض بزرگوں نے بیان کیا، اور مرزا کی زبان میں ہمارے بعض بابوں نے بیان کیا. تو وہاں تو سند میں مجہول نامعلوم بابیں ہیں، تو وہ کیسے دلیل بن سکتی ہے وہ سند. امام نسائی رحمہ اللہ کے شہادت کے واقعہ کی سند پوچھی گئی تو سندیں پھلانگنے کی ضرورت نہیں. ان کی سندیں پھلانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی سندیں پھلانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تواتر سے جو چیزیں نقل ہوئی ہیں وہ اسی طریقے سے. ایسا ہی اس نے ایک اور انٹرویو میں بھی کہا، جب اس سے سند پوچھی گئی تو اس نے کہا سندوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ان لوگوں نے چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے. سندوں میں تو پڑنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی. یعنی جو تیرے منہ میں آتا جائے تو بولتا جائے اور دجل اور فریب سے کام لیتا جائے اور جھوٹ لوگوں میں پھیلاتا جائے اور سند کے بارے میں کہے کہ سندیں نہ پھلانگو، سندوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سمجھا تھا کہ تو اہل سنت کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرے گا. بہت جلدی ہار گیا، ہمت ہار گیا ہے. اب انشاءاللہ مزید بھی اس کے جھوٹ جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اور یہ زیادہ وقت نہیں نکالے گا. اللہ کی توفیق اور رحمت سے یہ علمی میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے اور کہتا ہے کہ سندیں نہ پھلانگو، اور اسی طریقے سے جو ہے سندوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس نے جو کہا ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، لہٰذا یہ چیزیں ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، درست ہے. تواتر کیا ہے؟ اب ہم تواتر کی تعریف اگر ہم خود کرتے تو وہ تو اور بات ہو جاتی، کوئی اس سے اتفاق کرے نہ کرے. مرزا کی زبانی جو ہے تواتر کس کو کہتے ہیں، متواتر حدیث کیا ہے وہ آپ سن لیں. چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں. ان میں سے ایک وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں پہلی حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے. جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. بولے اعوذ باللہ تعالی. حدیث متواتر وہ حدیث ہے کہ جس کو اتنی کثرت سے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ اس کا جھوٹ پہ ہونا محال ہو. یہ صحیح حدیث کی اعلیٰ ترین شکل ہے حدیث متواتر. جی ناظرین، تواتر اور متواتر حدیث یعنی اتنی تعداد اس کو بیان کرے، اس حدیث کو اتنے لوگ بیان کریں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، محال ہو، تو اس کو کہتے ہیں تواتر. ایسی حدیث کو تواتر حدیث کہتے ہیں، یعنی متواتر حدیث کہتے ہیں ایسی حدیث کو. اب یہ جو امام نسائی رحمہ اللہ کی شہادت کے واقعے کو مرزا نے خود کہا یہ متواتر ہے، تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے. بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ امام نسائی پر تشدد والا واقعہ جو ہے وہ درست تواتر سے نقل ہوا ہے سر. ہمیں بتائیں کہ دنیا میں کسی محدث نے آج تک امام نسائی کی شہادت کے واقعے کا انکار کیا ہو. اسماء و رجال کی کتابوں میں تواتر سے واقعہ نقل ہوا ہے. ان کی سندیں پھلانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تواتر سے جو چیزیں نقل ہوئی ہیں وہ اسی طریقے سے بالکل ٹھیک ہے. صرف 3 لوگ پیش کرو جنہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہو، وہ چھوڑ دو، ہم نے تمہیں باقی سارے معاف کر دیے. تم نے کہا نا اتنی تعداد بیان کرے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو،
اتنی تعداد ہم تمہیں معافی دیتے ہیں اس بات کی، صرف 3 لوگ پیش کرو کہ جنہوں نے امام نسائی رحمہ اللہ کی شہادت کے واقعہ کو بیان کیا، اور وہ 3 لوگ معلوم بھی ہوں، ثقہ بھی ہوں، جو اس واقعہ کو بیان کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس تو 3 لوگ ہیں، 3 آدمی بھی نہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ واقعہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ اور تواتر میں تو یہ بات داخل ہے کہ سند کے شروع سے لے کر سند کے آخر تک تمام جو راوی ہیں ان کی تعداد اتنی ہونی چاہیے، جیسا تم نے خود تواتر حدیث کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا، اتنی تعداد ہو، اور یہ سند کے شروع سے لے کر آخر تک یہ شرط ہے کہ اتنی تعداد ہو اس واقعہ کو بیان کرنے والی، اس حدیث کو بیان کرنے والی، سند کے شروع سے لے کر سند کے آخر تک، کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو۔ اب جو واقعہ امام نسائی رحمہ اللہ کی شہادت کا ہے، تو اس کے سند امام حاکم رحمہ اللہ نے یہ واقعہ کس سے سنا؟ صرف ایک آدمی سے، ایک شخص سے یہ واقعہ سنا ہے۔ تو جو تم کہہ رہے ہو کہ اتنی تعداد اس کو بیان کرے، تو یہ تواتر کی تعریف تو اس پر صادق ہی نہیں آتی۔ محمد بن اسحاق اصبہانی سے بیان کیا ہے، صرف ایک آدمی سے، اور انہوں نے آگے کسے بیان کیا ہے؟ نامعلوم مجہول بزرگوں سے۔ تو لہٰذا تواتر کہاں رہا؟ 4 صدی میں تواتر 3 لوگ پیش کرو، تو کہتے ہیں نا تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، ہاتھ اوپر سے ایسے نیچے لے کر آتا ہے جیسے 1400 سال میں تواتر اس کے ہاتھ لانے سے ثابت ہو جاتا ہے۔ 4 صدی میں امام نسائی رحمہ اللہ کی شہادت کی صدی میں ثابت کرو، 3 لوگ، سارے معاف تمہیں، باقی سارے معاف، 3 لوگ صرف ثابت کرو جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا۔ بڑی جماعت تو چھوڑ ہی دو نا۔ اس کے بعد 5ویں صدی میں، 6ٹھی صدی میں، 7ویں صدی میں، ہر صدی میں ہم تمہیں کہتے ہیں کہ 3 لوگ بیان کرو جنہوں نے سند کے ساتھ ثقہ لوگوں نے بیان کیا اس واقعہ کو، تاکہ یہ تواتر جو ہے وہ ثابت ہو کہ واقعہ جو ہے یہ متواتر ہے اور تواتر کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ جھوٹ بولتے ہو، عوام کے ساتھ کے بیان نہیں کرتے ہو اس واقعے کو، جہاں سے اس کی بنیاد جو پہلی سند اس کو بیان کرنے والا ایک راوی ہے، تو متواتر کہاں سے ہو گیا تھا یہ واقعہ؟ پھر ایک اور بات آپ کو بتائیں، یہی انجینئر ہے جس سے جب سوال ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو اس نے کہا کہ وہ روایت کمزور ہے، اور اس نے اپنے استاد کا حوالہ بھی دیا، اسحاق جالوی کا، تو اس نے بھی کہا کہ روایت کمزور ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی، اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط؟ یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے۔ ایون مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں، اور میرے ان کے ساتھ 40 کوسچنز بھی ریکارڈڈ ہیں جو میں نے ان سے 1 to 1 کیے تھے، 40 کوسچنز ود مولانا اسحاق آن 23 مارچ 2012، وہ آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ سیدنا علی کے سپاہی تھے اس روایت کے اوپر، ناسبیت کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا، ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا، تو انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ یہ روایت کمزور ہے۔ اب حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اس پر تو امام حاکم کا دعویٰ بھی موجود تھا۔ مستدرک حاکم میں کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے مصعب بن عبداللہ کا قول نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ حکیم بن حزام کعبہ میں پیدا ہوئے، اور ان سے پہلے اور ان سے بعد کوئی بھی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ مستدرک حاکم میں صحابہ کے مناقب میں حکیم بن حزام کے مناقب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 6044 نمبر پر یہ روایت ہے۔ جب یہ روایت امام حاکم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے مستدرک میں، اور ساتھ یہ لکھ دیا نہیں یہ مصعب کو وہم ہوا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ یعنی جو امام حاکم نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی یہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اس میں متواتر روایت ہیں، اور اس میں ہمیں متواتر روایت نہ ملیں، تو اس کو مرزا نے خود بھی کہا کہ واقعہ ثابت نہیں۔ تو مرزا کے متواتر کہنے سے ہم امام نسائی رحمہ اللہ کی شہادت کے واقعہ کو متواتر مان لیں، یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے؟ اس کی سندیں کہاں ہیں وہ راوی جنہوں نے بیان کی ہے، وہ تعداد جو خود اس نے تعریف کی ہے، اتنی تعداد بیان کرے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا جو ہے وہ ناممکن ہو، تو وہ کہاں ہیں وہ سندیں؟ یہاں تو امام حاکم رحمہ اللہ کے اس دعویٰ کو بھی رد کر دیا گیا ہے، اور خود انجینئر نے بھی رد کیا ہے کہ اس میں ایک ہی روایت ہے اور کمزور روایت ہے۔ تو لہٰذا امام حاکم رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کعبہ میں پیدا ہوئے متواتر روایت، اگر یہ رد ہو سکتا ہے تو انجینئر تو شاہی کوئی نہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ کا وہ قول بھی مرجو تھا جو انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اس میں متواتر روایت ہیں، اس میں کوئی متواتر روایت نہیں ہے، اور انجینئر خود بھی اس کا انکاری ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں، یہ خود جس چیز کو چاہے متواتر بنا دے، اور متواتر کیا، اس کا کیا خیال تھا کہ متواتر کہے گا تو اس کی جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں، یہ 3 آدمی بھی پیش نہیں کر سکتا کہ جو امام نسائی رحمہ اللہ کی شہادت کے واقعہ کو بیان کریں۔ لہٰذا یہ تواتر کا جو بہانہ اس نے کیا ہے یہ بالکل کذب بیانی ہے، اور عوام الناس کو دھوکہ ہے۔ اس کے پاس امام نسائی رحمہ اللہ کی شہادت کی کوئی صحیح سند موجود نہیں، اور تواتر جو ہے وہ تو ہم نے اس کا نکال دیا، اور اس کو چیلنج دیا کہ صرف 3 لوگ پیش کرو،
اتنی بڑی جماعت جو تم نے خود تواتر کی تعریف کی ہے متواتر حدیث کی، اس کو چھوڑ دو، صرف جو ہے 3 لوگ پیش کرو جو امام نسائی رحمہ اللہ کے واقعہ شہادت کے واقعہ کو بیان کرتے ہوں، باقی ہم اس کی تمہیں چھوٹ دیتے تھے، معافی دیتے تھے، اس کے علاوہ ہم تمہیں کچھ نہیں پوچھتے۔